اور 17 ربیع الاول کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے، یوم ولادت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی پیدائش مدینہ المنورہ میں 80 ہجری اور دوسری روایت میں آیا 83 ہجری 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ کے والد امام محمد باقر، آپ کے دادا امام زین العابدین اور آپ کے پردادا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ کے جد اعلیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام جعفر کا جو نام ہے وہ ہے جعفر، اور کنیت ان کی ابو عبداللہ، ابو موسیٰ، ابو اسماعیل ہے، اور آپ کا لقب صادق ہے، فاضل بھی ہے اور طاہر بھی ہے، لیکن صادق لقب آپ کا بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کا اصل نام حضرت فاطمہ ہے، فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور آپ کی اولاد کی تعداد 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹوں اور 7 بیٹیوں سے نوازا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی وفات 25 شوال المکرم 148 ہجری میں ہوئی، اور بعض نے 15 شوال بھی لکھا اور بعض مورخین نے رجب کا بھی لکھا، لیکن زیادہ مشہور و معروف آپ کا تاریخ وصال، آپ کے وفات کی تاریخ 25 شوال 148 ہجری ہے۔ سامعین محترم، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بیت نبوت میں پرورش پائی۔ امام ابو زہرا سنی امام یہ کہتے ہیں کہ منبع علم و حکمت میں آپ نے پرورش پائی، آپ کی تربیت پائی، آپ پروان چڑھے، اور آپ کے والد گرامی نے ایک بہت بڑی علمی تاریخ کا آغاز فرمایا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق نے والد گرامی کا جو علمی مشن تھا اس کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ اہل سنت کے چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ چاروں فقہی امام اہل سنت کے، یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک پہنچتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے
تلامذہ شاگردوں میں فقط مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی شامل تھے، اور بہت بڑے بڑے سائنسداں بھی حضرت امام صادق کے شاگرد تھے، جن میں جابر بن حیان بابا علم کیمیا بہت بڑا سائنسدان تھا، ماہر طبعیات اور فلکیات تھا، 200 کتابیں بھی اس نے لکھی۔ وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھا، مسلم سائنسدان تھا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو الجبرہ، علم الجبرہ کے بانی ابو موسیٰ الخوارزمی، وہ بھی حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کثیر علوم میں مہارت تامہ سے نوازا تھا، فلسفہ میں، حکمت میں، حدیث میں، اصول حدیث میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، علم البیان میں، معانی میں، فصاحت و بلاغت میں، اور صرف اور نحو میں، اور دیگر فنون میں، اور دیگر سائنسی علوم میں آپ متخصص تھے، اسپیشلسٹ تھے، آپ ماہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف علوم و فنون کے ماہرین حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، اور وہ ایسے امام تھے کہ وہ یہ کہتے یہ دیوار سونے کی ہے، وہ سونے کی ثابت کر کے دیتے تھے۔ وہ براہ راست شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق، اور امام مالک براہ راست شاگرد ہیں امام جعفر صادق۔ تو ان دونوں حضرات کے لاکھوں نہیں کروڑوں فالوورز ہیں، کروڑوں متعاقدین ہیں، اور ان کے مقلدین کی تعداد سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں میں نہیں اب اربوں تک جا پہنچی ہے۔ یہ دونوں ہستیاں براہ راست امام جعفر صادق کی شاگرد تھی۔ امام جعفر صادق کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور کثیر علوم پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ آپ نے سرزمین مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں جامعہ قائم کی، اور ہزاروں علم دین کے متلاشی وہاں پہنچے اور آپ سے علمی فیض حاصل کیا۔ اور دوسری جو جامعہ آپ نے قائم کی وہ کوفہ شہر کی جامع مسجد کو آپ نے جامعہ بنایا، مسجد بھی تھی، وہی جامعہ بھی تھی۔ ہزاروں علم سیکھنے کا ذوق رکھنے والے ذہین و فطین لوگ آپ کی خدمت میں وہاں حاضر ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کیمیا، فزکس اور کیمسٹری کی بھی آپ بانی ہیں۔ فزکس، کیمسٹری اور علم کیمیا کے جو ماہرین ہیں وہ براہ راست حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ تاریخ اگر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سقراط نے فلسفہ کو آسمانوں سے اتار کر زمین والوں کی سپرد کیا، تو تاریخ یہ بھی گواہی دیتی ہے کہ امام جعفر صادق نے لوگوں کو زمین و آسمان اور دیگر ادیان کی تعلیم دی، اور دیگر ادیان کا تقابل کرتے ہوئے واضح دلائل کے ساتھ دین اسلام کو دیگر مذاہب پر
آپ نے عقلی اور شرعی دلائل کے ساتھ فوقیت دی۔ امام جعفر صادق کو علم فلسفہ اور حکمت پر بھی مہارت تامہ حاصل تھی، اور اہل سنت امام، چونکہ امام جعفر صادق جو ہیں یہ اہل سنت کے بھی امام ہیں اور شیعہ حضرات بھی ان کو امام کہتے ہیں، امام مانتے ہیں، تو یہ مشترکہ امام ہیں۔ ہر مکتبہ فکر اسلام میں جتنے بھی فرقے وہ سب ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم جس ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریق پر ہیں، جن کے مقلد ہیں، وہ براہ راست حضرت امام جعفر صادق کی شاگرد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اگر میں نے 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ پڑھا ہوتا تو ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تباہ ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی سنت امام، کروڑوں حنفیوں سنیوں کی امام امام اعظم ابو حنیفہ براہ راست شاگرد ہے امام جعفر صادق کے، اور وہ ایک بار نہیں، انہوں نے بار بار یہ اعلان کیا کہ میں نے اپنی زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق کے سامنے نہ پیش کیے تو ان سے نہ پڑھا ہوتا میں تباہ و برباد ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ یہ وہ امام جعفر صادق ہے۔ اب علماء کے اقوال امام جعفر صادق کے نام جلیل القدر ائمہ فقہا کے جو اقوال وہ عرض کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث و امام الائمہ فی الفقہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے زمین پر سب سے بڑا عالم کس کو پایا، دین کا ماہر کس کو پایا، سب سے بڑا فقیہ کس کو پایا؟ آپ کے شاگرد نے اس بات کو روایت کیا۔ تو حضرت امام اعظم بند کر دی، پھر آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے جب سوال ہوا کہ آپ نے زمین پر سب سے بڑا عالم کس کو پایا، سب سے بڑا فقیہ کس کو پایا، امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا میں نے روئی زمین پر جعفر صادق بن محمد باقر سے بڑا عالم اور فقیہ کسی کو نہیں پایا۔ آپ اتنے بڑے عالم تھے جن کی علمیت اور فقاہت اور جن کے فقیہ ہونے کی گواہی امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی دی۔ اور یہ بات بھی عرض کرتا چلوں سامعین محترم، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ تابعی بھی تھے، آپ کی کچھ صحابہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت امام مالک کے کیا اقوال ہیں وہ بھی سماعت کیجیے۔ اس کی تار نکال کے کر لینا۔ سامعین محترم،
بٹن بند کر اب آ کے بند کر. تو میں عرض کر رہا تھا اب علماء کے اقوال امام جعفر الصادق کے نام. امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ نے سب سے بڑا عالم کس کو پایا؟ آپ نے کہا روئی زمین پر میں نے جعفر صادق بن محمد باقر سے بڑا عالم کسی کو نہیں دیکھا، روئی زمین پر. امام مالک سے پوچھا گیا، امام مالک نے کہا کہ میں جب بھی امام جعفر الصادق کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے 3 حالتوں میں نہیں پایا. کتنی حالتوں میں؟ سب کی آواز ہے. 3 حالتوں میں پایا. میں نے دیکھا یا تو وہ روزے سے ہیں، یا وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ رہے ہیں، یا پھر وہ نماز پڑھ رہے ہیں. 3 حالتوں میں نے پایا. امام مالک کہی فرمایا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام جعفر الصادق نے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بغیر وضو کے انہوں نے کوئی حدیث بھی بیان کی ہو. تقویٰ کی اس اونچے مقام پر وہ فائز ہے. اگرچہ بغیر وضو کے حدیث بیان کی جا سکتی ہے، زبانی بغیر وضو کے آپ اللہ کی کتاب قرآن کو بھی پڑھ سکتے ہیں. وضو کر کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ چھو نہیں سکتے. لیکن وہ تقویٰ کہ اس مقام پر فائز تھے کہ زندگی میں کبھی کوئی حدیث بھی بغیر وضو کے نہیں سنائی. اور امام جعفر صادق کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے جب وہ حدیث مصطفیٰ کو بیان کرتے، حدیث مصطفیٰ کو بیان کرتے تو رسول اللہ سے عشق والانہ محبت کی وجہ سے ان کی چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سنی امام ابو زہرہ کہتے ہیں کہ میں نے زمین پر سب سے زیادہ صاحب علم اور صاحب حکمت اگر کسی کو دیکھا ہے تو امام محمد بن وہ امام جعفر صادق بن محمد باقر ہے. جو ائمہ اہل بیت ہیں ان میں ان کا 6واں نمبر ہے. سامعین محترم، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمہ جیت شخصیت تھی، ہمہ جیت شخصیت تھی. اور آپ نے جو قواعد فقہیہ ترتیب دی ہے، آج پوری کتاب ہے ہمارے یہاں مفتی کورس پہ پڑھائی جاتی ہے، دیگر مکاتب فکر کی حامی تخصص میں. اور ایک مفتی کو وہ قواعد معلوم ہونی چاہیے. ان قواعد کو سمجھے بغیر اور پڑھے بغیر کوئی عالم مفتی نہیں ہو سکتا. وہ قواعد ان میں سے 150 قواعد ایسے ہیں جن کو مرتب کرنے والے حضرت امام جعفر صادق بن محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی المرتضیٰ. 150 ایسے قواعد. سامعین محترم، آپ کے علمی کمالات اور آپ کا علمی مقام و مرتبہ اپنے تو اپنے، غیر بھی اس کے معترف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر دینی، سائنسی، فقہی علوم میں مہارت تامہ سے نوازا تھا. اور باکرامت بھی تھے آپ. حضرت امام جعفر صادق کا جو دور تھا، خلیفہ منصور جو ہے عباسی خلیفہ، یہ ایک ہی دور تھا. اور وہ لوگ
عباسی لوگ تقریباً 524 سال ان کا دور حکمرانی ہے، وہ اہل بیت اطہار سے محبت کا نعرہ لگا کر برسر اقتدار آئی تھی، اور لوگوں کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اقتدار میں جا کر بنو امیہ سے قاتلین حسین کا بدلہ لیں گے۔ اگرچہ بلاد اسلامیہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو بعد میں انہوں نے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ستایا۔ اگرچہ عباسی دور خلافت اس میں علم نے بے مثال ترقی کی تھی، بڑا علمی دور تھا، بالخصوص عباسی دور خلافت کے جو ابتدائی حکمران تھے، اور ان میں بھی ہارون رشید کا دور بڑا سنہری دور تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ ان کا بھی سلوک مذموم تھا۔ منصور خلیفہ امام جعفر صادق کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ آپ امام جعفر صادق کو میرے پاس لے کر آئیں، میں انہیں قتل کر دوں۔ اس نے کہا کہ وہ تاجدار کائنات کی اولاد سے ہیں، امام جعفر صادق بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ ہیں، ہزاروں لوگوں کے وہ استاد ہیں، میں آپ یہ مذموم عمل کیوں کرتے ہیں، اس کبھی عمل کا ارتکاب کیوں کرتے ہیں؟ بادشاہ منصور نے کہا جو میں نے حکم دیا ہے تم کو، بالآخر اس کا وزیر مجبور ہو کر امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کو لے کر آیا، اور امام جعفر صادق کی آمد سے قبل منصور خلیفہ منصور نے، جو خلیفہ منصور کے نام سے مشہور تھا، اس نے اپنے حواریوں سے یہ کہا جب امام جعفر صادق آ جائیں، اور وزیر سے بھی بات کہہ چکا تھا کہ میں اپنے سر کا تاج اتاروں گا، تم نے قاتلانہ حملہ ان پر کر دینا، یہ پہلے سمجھا چکا تھا۔ لیکن جب حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام حسین کے پڑ پوتے، امام زین العابدین کے پوتے، وہ آئے، خلیفہ منصور پھر پر کھڑا ہو گیا۔ سو جب وہ کھڑا ہو گیا، اس نے آپ کو صدر مسند پر بٹھایا، مسند صدارت پر بٹھایا، اور خود سامنے بیٹھ کیا زانو تلمس کی نیت سے، اور غصے سلوک سے پیش آیا اور کہنے لگا کوئی بھی حاجت ہو تو مجھے ضرور بتانا، چونکہ وہ وقت کا بادشاہ تھا۔ امام جعفر الصادق نے کہا مجھے تم سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط یہ کہوں گا کہ مجھے آج کے بعد اپنے دربار پہ تم نہیں بلانا۔ وہ ایسے اکابر علماء تھے جن کو بادشاہ بلایا بھی کرتے تھے، لیکن شاہی درباروں پہ وہ نہیں جایا کرتے تھے، اور وہ دین فروش نہیں تھے، اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر وہ وقت کے ظالم بادشاہوں کی ہانی ملایا کرتے تھے، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر الہی کلمت الحق بلند کیا کرتے تھے۔ سو امام جعفر صادق چلے گئے، اور خلیفہ منصور نے بڑی عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ آپ کو الوداع کیا۔ وزیر نے اور دیگر لوگوں نے، درباریوں نے پوچھا آپ نے تو یہ وصیت کی تھی امام جعفر صادق جب آئیں اور میں سر کا تاج اتاروں تم انہیں قتل کر دینا، لیکن جب وہ آئے تو آپ نے انہیں کرسی صدارت پہ بٹھایا، مسند صدارت پہ بٹھایا، اور آگے بڑھ کے استقبال کیا، تعظیم و تکریم کی، اور خود دو زانو ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ خلیفہ منصور نے کہا خدا کی قسم ارادہ یہی تھا کہ انہیں قتل کر دوں، لیکن امام جعفر صادق جب میرے پاس پہنچے ان کے ساتھ ایک اژدہا بھی تھا، اور مورخین اس بات کو لکھے ایک اژدہا تھا، اس اژدہا کی نظر میرے تخت پر تھی اور میرے محل پر تھی، اور اس اژدہا نے زبانی حال سے یہ کہا تھا اگر تو نے فعل کبھی کا ارتکاب کیا، امام جعفر صادق کو تو نے قتل کیا، تجھے تیرے محل سمیت نگل لوں گا۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آیا کہ جب اس نے قتل کا ارادہ کیا تو اس کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس نے کہا ارادہ تو وہی تھا، لیکن جب حال کو دیکھا کہ سامنے یہ معاملہ ہے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔
سامعین محترم، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک تھا. ہمارے ہاں آج کے دور میں لوگ مزدوروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اپنے ماتحت عملی کے ساتھ کس مذموم رویے سے پیش آ رہے ہو، اور ایسے ہی کس قدر ظلم کا ارتکاب کیا جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. قرآن مجید نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انس تو نے یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کیوں نہیں کیا. تو امام جعفر صادق کا ایک غلام تھا، آپ نے باہر اس کو کسی چیز کے لیے بھیجا. اس زمانے میں غلام بھی ہوا کرتے تھے. اگرچہ 24 اکتوبر 1945 میں ایک قانون بنا، اقوام متحدہ نے بنایا کہ دور غلامی کو ختم کر دیا جائے گا. کوئی انسان کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. ملازمت تو ہو سکتی ہے، غلام نہیں ہو سکتا. لیکن اوائل دور میں غلام ہوا کرتے تھے، کنیزیں ہوا کرتی تھیں، باندیاں ہوا کرتی تھی. تو امام جعفر صادق کا بھی ایک غلام تھا. آپ نے اس کو باہر بھیجا بازار میں کسی چیز کے لیے. کافی دیر گزر گئی، وہ نہ آیا. امام جعفر صادق دیکھنے کے لیے کیا دیکھتے کہ وہ ایک جگہ سویا ہوا ہے. وہ ایک جگہ سویا ہوا ہے. امام جعفر صادق نے ایک کپڑے کے ساتھ اس کو، کپڑے کو پنکھا بنا کر اس کو ہوا دینا شروع کر دیا. یہ ان کا اپنے ماتحت عملے کے ساتھ حسن عمل تھا. کوئی اور ہوتا ہو کہتا بھائی میں نے تمہیں باہر بھیجا اور تم آ کے سو گئے ہو. لیکن وہ حضرت امام زین العابدین کے پوتے جعفر صادق، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد جعفر صادق ہی تو تھے جنہوں نے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا. اور آپ کی صحابت کا یہ عالم تھا. ایک شخص مانگنے کے لیے آ گیا آپ کی خدمت. ہمارے یہاں آج کوئی کسی مانگنے والے کو دے نہ تو اس کی توہین ضرور کر دیتے ہیں، چار ضرور سنا دیتا ہے کہ سب مانگنا کبھی عمل ہے. کوئی شخص صحت مند ہے، اس کو محنت کرنی چاہیے. لیکن کوئی مستحق مانگنے والا آگے ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کچھ دے نہ سکے تو اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہا، کئی کتب حدیث میں مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود کہ حرم کعبہ، اے کعبۃ اللہ تیری بہت عزت ہے، تیرا بہت بڑا مقام ہے. انبیاء کرام تیرا طواف کرتے رہے، لیکن ایک بندہ مومن کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ ہے. کعبۃ اللہ کی طرف لاتے بھی نہیں کرتے، نہیں کرنی چاہیے، تھوکنا بھی نہیں چاہیے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا اے کعبۃ اللہ تجھ سے ایک مومن کی عزت کہیں زیادہ ہے. تو آئے دیکھیں ایک مومن کی کتنی عزت ہوتی ہے اور کتنا لوگ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. ایک مسلم کا کس قدر مذاق اڑایا جا رہا ہوتا. تو ایک مانگنے والا، میں بات سنا رہا تھا، امام جعفر کی خدمت میں آیا. آپ نے 400 دینار دیے، لیکن پھر کیا کہا کہ صدقہ بہترین وہ ہے، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو شخص مانگنے کے لیے آیا ہے اس کے لیے وہ کافی ہو جائے. ان 400 درہم میں تمہارا گزارا نہیں ہوگا. ایک انگوٹھی اتار کے دے دیا، کہا یہ میں نے 10,000 درہم کی خریدی تھی، اسے فروخت کر لینا. امام جعفر صادق وہ عظیم شخصیت تھے. 2 آدمی مال کی وجہ سے لڑ گئے ہیں، آپ دونوں کو مال عطا کر دیتے، کہتے بھائی لڑو نہیں، صلح کرا دیتے. اور راتوں کو بھیس بدل کر لوگوں کو صدقہ دیا کرتے تھے اور ہدیہ اور تحائف غریبوں کو دیا کرتے تھے. اپنے آبا و اجداد حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کی سنت مبارکہ کو، ان کے اس مبارک طریق کو زندہ رکھتے ہوئے آپ راتوں کو بھی لوگوں کو نوازا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ مدد کرنے والے امام جعفر صادق ہیں رحمۃ اللہ علیہ. قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 29 کی ایک مشہور آیت ہے سورہ دہر میں، جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر یعنی کہ قیدی کو. یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ان کی شان میں نازل ہوئی.
وہ لمبا واقعہ ہے. انہوں نے روزہ رکھا, پورا دن کام کیا, پھر افطار کے وقت کوئی مانگنے والا آ گیا, افطاری کے سامان اس کو اٹھا کر دے دیا, خود پانی سے یا نمک سے روزہ افطار کر دیا. سحری بھی پھر بہت مختصر کی, پھر دوسرا روزہ, پھر تیسرا روزہ. 3 روزے انہوں نے مانی ہوئی تھے منت کے. اور جب منت جس کام کے لیے آپ مان رہے ہیں وہ کام ہو جائے تو اس منت کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے, جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ کو میں سمجھا چکا ہوں. حسنین کریمین بیمار تھے, انہوں نے 3 روزے مانے. یا اللہ ان کو تو ٹھیک کر دے, اگر ٹھیک ہو گئے تو ہم دونوں 3 روزے رکھیں گے. تو یہ آیت ان کی شان و عظمت, ان کی شان و عظمت کی گواہی دینے کے لیے نازل ہوئی. امام ابو زہرا فرماتے ہیں اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, یہ حضرت علی بن ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی. لیکن اس کی خیرات امام جعفر صادق کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس آیت کا جو فیض تھا وہ فیض اللہ تعالیٰ نے حضرت امام جعفر رحمت اللہ علیہ کو بھی عطا کیا. بات آخری بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. آپ مستجاب دعا بھی تھے, آپ کی دعائیں بھی قبول ہوا کرتی تھی. دعا حضور نے فرمایا عبادت کا مغز ہے, دعا عبادت کا مغز ہے. اور حضور نے دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بھی بتا دیے. جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان میں بغیر ہاتھ اٹھائے کوئی دعا مانگے تو تاجدار کائنات کی حدیث میں نے خود پڑھی ہے, وہ دعا قبول تھی. لیکن دعا یہ نہیں کہ کسی کے نقصان کے لیے مانگ رہے, آپ نے فائدے کے لیے کہ پوری دنیا میرے پاس آ جائے اور فلاں کا بیڑا غرق ہو. نہیں, ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی. مومن کے لیے دعائیں ضرر کرنے والا گناہگار ہے, اور دعائیں ضرر کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. آپ اپنے لیے بھی نافع دعا کریں اچھی, اور مسلمانوں کے لیے بھی اچھی دعا کریں. یہ نہیں کہ دوسرے کے لیے بری دعائیں اور اپنے لیے سب کچھ. دعائیں حسنہ, اچھی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے. آپ اپنے لیے دعا کریں, اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں, حضور کی پوری امت کے لیے, جمیع مسلمین کے لیے دعا کریں. جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی مذکور ہے. جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان جو دعا مانگی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے, لیکن ہاتھ اس میں اٹھانے نہیں, ہاتھ اٹھانے آواز آئے نہیں. آزان کے بعد جو دعا مانگے لیکن دعا کسی کے خلاف نہ ہو, دعا جو مانگے اچھی دعا وہ قبول ہوتی. بارش برس رہی ہو, نبی پاک نے فرمایا کوئی آدمی کوئی دعا مانگے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور جب بندہ مسافر ہو اور حالت مسافرت میں کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لے, اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. اذان اور اقامت کے درمیان بھی ایک حدیث میں ہے کہ دعا مانگی جائے, اس کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں. لیکن دوسری بار پھر عرض کر رہا ہوں, بار دیگر عرض کر رہا ہوں, دوسروں کے نقصان کے لیے دعا نہ ہو, اپنے فائدے کے لیے اور دوسروں کے نقصان کے لیے. ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی. دوسرے جس میں مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو, حضور کی پوری امت کے لیے دعا, مسلمانوں کے لیے دعا کرنا, یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو امام جعفر صادق کے بارے میں عرض کر رہا تھا, بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ یہ انگور کا موسم نہیں تھا, آپ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ انگور عطا فرما, 2 چادریں عطا فرما. ایک شخص کہتے ہیں جو راز نہیں اس بات کی, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کی دعا کو قبول کیا. کہیں درخت بھی نہیں تھا, کہیں کوئی دکان بھی نہیں تھی, اچانک آپ کے سامنے انگوروں کے خوشی آ گئی اور 2 چادریں بھی آ گئی. اس شخص نے کہا کہ ان انگور میں میرا بھی حصہ ہے. امام جعفر صادق امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد نے کہا تمہارا کیسے ایسا ہے؟ اس نے کہا آپ دعا مانگ رہے تھے, میں آمین کہہ رہا تھا. آپ دعا مانگ رہے تھے, میں آمین کہہ رہا تھا. تو آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہو. تو امام جعفر صادق کی انگوروں کی خوشی اس کو عطا کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر, صراط مستقیم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا